بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ جناب علی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہے۔ اب رمضان المبارک کا میں نے جو دیکھا، علماء سے سنا کہ قرآن کریم میں ایک میجر تعارف یہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ تو قرآن نے ان الفاظ میں مہینے کا تعارف کرایا کہ وہ مہینہ جس پہ قرآن نازل ہوا۔ اور پھر یہ تو شب ہی وہ ہے، شب 23 سے آج، پھر شب 25 آئے گی، شب 27، شب 29۔ تو یہ اس سے زیادہ ریلیونٹ موقع ہو کب سکتا ہے کہ ہم قرآن بینی، قرآن فہمی، قرآن پڑھنے کی عادت کس طرح ڈیولپ کرنی ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اس پر اب بات نہیں کریں گے تو کب بات کریں گے؟ تو میں تو اپنی اصلاح کے حوالے سے بہت خوش ہوں کہ آج کا موضوع انتخاب یہی، اور شاید ہم آگے بھی اس میں مزید بات کریں گے۔ تو اس پر یہی آج کا موضوع ہے۔ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب، آپ بسم اللہ کریے گا، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجا فرمایا آپ نے کہ قرآن پاک واقعی ایک عظیم کتاب ہے، اور یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے انسانیت کے لیے، کیونکہ اس کے اندر عقائد، اخلاق، احکام سب چیزیں موجود ہیں۔ شک۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانوں میں مختلف قسم کے تحفظات، اختلافات ہوتے ہیں۔ قرآن قول فیصل کے طور پہ آتا ہے اور ان تمام معاملات کے اندر ایک ایسی رائے دیتا ہے جو تمام انسانیت کے لیے بیلنس ہوتی ہے۔ اب لوگ اس کے بارے میں عجیب و غریب بات کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ میں ایک دو باتیں ذکر کرنا چاہوں گا ایمان کی تازگی کے لیے، بلکہ ایک ہی بات ذکر کروں گا اپنے وقت میں، کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، ہم نے لوہا جو ہے وہ نازل کیا جو بڑا سخت ہے۔ یہ آج کے دور میں جا کے پتہ چلا، جب جیولوجی کے ماہرین نے زمین کے اندر جب تحقیقات کی، زمین کے اندر مدفون خزانوں کو ڈھونڈا، تو انہیں پتہ چلا کہ یہ جو لوہا زمین کے اندر نکل رہا ہے یہ زمین کی پروڈکٹ نہیں ہے، کیونکہ لوہا تیار ہونے کے لیے جتنی جو ہے وہ حرارت چاہیے وہ اتنی زمین میں ہے نہیں۔ پھر انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا ہزاروں سال پہلے آسمان پر ستاروں میں جب ایک نیوکلیئر فیوژن ہوا تھا، اس سے جو ہے وہ لوہا بنا تھا، پھر وہ تارے ٹھنڈے ہوئے اور شہاب ثاقب کی صورت میں زمین پہ اترے۔ یہ آج کی تحقیق ہے سائنسدانوں کی۔ دیکھیں آپ قرآن کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی حقانیت کا، قرآن کی صداقت۔ اور ایسی کتنی ہی انگنت مثالیں ہیں، ایسی کئی باتیں موجود ہیں لا تعداد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہاب ثاقب کا واقعہ برسوں یہ لفظ ہے شہاب ثاقب قرآن کریم میں، اور اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ انسانیت کو ایک عظیم کتاب پیغام کی صورت میں عطا کی، ہدایت کی صورت میں عطا کی۔ کیا کہنا ہے؟ جزاک اللہ۔ قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ ایک رخ ہے کہ جو مفتی صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ قرآن مجید اور یہ آپ کی بات میں کاٹتے ہوئے جی ارشاد، صرف اگر کسی کے ذہن میں کوئی اشتباہ آ جائے اگر، تو یعنی کہ یہ ویسے تو مجھے کہتے ہوئے ہنسی آ رہی کہ بلا تفریق مسلک افغان، یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ بھائی اس کتاب سے زیادہ اہم کتاب اور اس کو پڑھنے کا کوئی دو اوپینین ہی نہیں ہے نا، صرف اگر جسٹ ان کیس کسی کے ذہن میں کوئی اور خیال آیا تو اس لیے میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں، جسارت کر دوں میں۔ کتاب خدا اور کلام خدا کی اس پوری دنیا میں وہی اہمیت ہے کہ جو خالق کی مخلوق کے اوپر اہمیت۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ظاہر ہے کہ کلام خدا سے بڑھ کر کون سا کلام ہو سکتا ہے، کتاب خدا سے بڑھ کر کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ وہ الفاظ کے جن کو خدا نے اختیار کیا ہے اس کتاب کے اندر معجزانہ شان کے ساتھ نزول کے حوالے سے، کہ جس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے پیغمبر اکرم کی رسالت کا اسٹیبلش ہونا، یعنی پیغمبر اکرم کے تمام معجزات اپنی جگہ پر ہیں، ان میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ شمس کا پلٹ آنا، چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا، ستارے کا اترنا، پیغمبر اکرم کے ہاتھ پر انگریزوں کا تسبیح پڑھنا، مگر ان سب کے بعد اگر آپ دیکھیں تو وہ چیز کہ جو آج اور قیامت تک کے لیے پیغمبر اکرم کی رسالت کا ثبوت ہے، جس کو ہم بڑے فخر کے ساتھ ساری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہی کتاب ہے کہ جس کتاب کے ذریعے سے ہم پیغمبر اکرم کی رسالت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، امت میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ اسی طریقے سے پروردگار عالم قرآن مجید میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا آج بھی کہہ رہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک اور شبہ ہے اس میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے عبد پر نازل کیا، تو فاتوا بصورۃ من مثلہ، اس جیسا ایک سورہ بنا کر لے آؤ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یعنی یہ قرآن مجید کا جو پہلو ہے نا، اس کو ہم بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ خدا
پاک کا کلام ہے، پیغمبر اکرم کی رسالت کا ثبوت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور پھر اس کے ذریعے سے جو دلوں کو جذب کرنے کی جو کیفیت اس کے اندر موجود ہے. جیسے کہ یہاں پر مومنین کے جو صفات پروردگار عالم نے بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. یہ واقعی وہ معنویت ہے. یہ کچھ دیر پہلے ہم لوگ آف دا کیمرہ بھی بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے، تو معنویت کی بات تھی کہ قرآن مجید کے اندر ایک جذب ہے، اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے، ایک چام ہے. وہ چام انسان کو اپنی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، کشش اس کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے بہرحال ایک آمادگی انسان کے اندر ضروری ہے. جب اس کے سامنے ثابت ہو گیا پیغمبر اکرم کی رسالت اس قرآن مجید کے ذریعے سے، اب اس کے بعد جب وہ اس کے اندر آتا ہے اور تلمیذ بن کر، شاگرد بن کر زانو تلمس طے کرتا ہے، تو پھر یہ قرآن استاد بن کر اس کو وہ معارف عطا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے، انلائٹنمنٹ پیدا ہوتی ہے، جس کا ایک ریفلیکشن یہ ہوتا ہے کہ معنویت سے بھرپور ہونے کے بعد اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں، آنسو گرنے لگتے ہیں، اور اس کی بلندی میں اور اضافہ ہونے لگتا ہے. کیا کہنے، واہ واہ، کیا کہنے، جزاک اللہ. قبلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اس کے کلام سے بڑھ کر بھی کوئی کلام نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. یہ قدیم ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی صفت ہے یہ. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنی کتابوں کو نزول فرمایا، کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے نازل کیا اور ہم حفاظت کر رہے ہیں. یہاں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. دنیا بھر میں کوئی آتھر اگر کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے، کتنی مرتبہ پروف ریڈنگ ہوتی ہے، کتنے مراحل سے گزرتی ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی غلطی پائے تو مجھے مطلع کرے. لیکن آپ دیکھیں خالق کائنات کیسا اعلان فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کسی شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا، پھر کتابوں میں کہیں نہ کہیں ایڈ ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں وہاں پر آ جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ باطل آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں سے آ ہی نہیں سکتا. یحییٰ بن غزال ایک بہت بڑا فصاحت و بلاغت کا ایکسپرٹ تھا، تو اس نے کہا کہ میں اس کا معارضہ لکھ کر لاؤں گا، ایک آیت لکھ کر لاؤں گا. لکھنے کے لیے بیٹھا تو اس نے ایک لڑکے سے یہ آیت کریمہ سنی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. یہ سنا، قلم توڑا، اس نے کہا کہ میں کلام کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکتا. کیا کہنے، واہ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے. شبلہ 1943 میں کراچی کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں اجلاس ہوا کہ وہ کون سا رشتہ ہے کہ جس میں منسلک ہونے سے پوری امت جسد واحد کی طرح ہو جائے گی، وہ کون سی چٹان ہے جس پہ اس امت کی عمارت استوار ہوگی، وہ کون سا لنگر ہے. تو سب کی متفقن علیہ یہ بات سامنے آئی کہ وہ قرآن کریم ہے. اس کو علامہ اقبال صاحب یوں کہتے ہیں، گر تو میخواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن، کہ اگر تمہارا پروگرام مسلمان بن کے زندگی گزارنے کا ہے تو قرآن کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور آپس کا جوڑ، امت کا اتحاد، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. میں اس کا طریقہ کیا ہوگا، ولا تفرقوا، کہ فرقہ واریت میں مت پڑھو. اور اگر اس کو وسیم میں یوں پڑھا جائے ولا تفرقوا، کہ فرقہ واریت میں مت پڑھو، اچھا اس کا طریقہ کیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو. کل قیامت کے دن اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام شفیع المذنبین، سارے جہانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے، لیکن ایک مقدمہ لے کر کھڑے ہوں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحمة الراحمين. بہت شکریہ، بہت نوازش. سہروردی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور یوں ہم اہلیان پاکستان نے اپنا 23واں روزہ اختیار کر لیا الحمدللہ. شب 23 رمضان المبارک بھی گزر گئی ہے. دنیا کے کچھ علاقوں میں 24واں روزہ اختیار کر لیا گیا ہے یا کیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آج کی اس شب میں کی گئی تمام، ہم کیا ہے، ہماری عبادت کیا ہے، ہماری دعائیں کیا ہے، کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس انشاءاللہ کرم فرمائے، فضل فرمائے اور ہماری دعاؤں اور عبادات کو قبول فرمائیں انشاءاللہ. معمول سے طویل ہماری آج کی یہ نشریات تھی جو کہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں. اس دعا کے ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں قرآن کی دعا، قرآن میں موجود کوئی آیت جو کہ دعا کی صورت میں ہو یا کوئی نبی کی دعا وہ شامل کریں. تو یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 30 سے اختتام کرتے ہیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے رب تو فساد انگیزی کرنے والی قوم کے خلاف میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کے فساد سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. بشرط صحت و سلامتی و زندگی. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے کچھ گھنٹے بعد، یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے